کیا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جی ہاں، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے، اور کئی مقامات پر، کہ حلال کھانے کا اچھے اعمال پر اثر پڑتا ہے، حرام کھانے کا اعمال پر اثر پڑتا ہے۔ حلال کھائیں گے اچھے اعمال نکلیں گے، حرام کھائیں گے برے اعمال نکلیں گے، اور برے اعمال میں سے سب سے پہلا جو اثر پڑتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ حرام خور کی، یعنی حرام کھانے والے کی دعا شرعی طور پر قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ حلال چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ یہاں حضرات مفسرین نے نقطہ کیا لکھا؟ پہلے آیا مطعومات کا، اطعمہ کا، معقولات کا، کھانے کا تذکرہ، طیب حلال چیز کھاؤ، واعملوا صالحا، اور اچھے اعمال کرو۔ پتہ چلا اچھے اعمال کب نکلتے ہیں؟ جب حلال اور طیب کھانا کھایا جائے۔ اسی طریقے سے یا ایھا الناس کلوا مما رزقناکم حلالا طیبا، اور کما قال اللہ تعالی، کہ لوگوں حلال طیب کھاؤ، جو اللہ رب العزت نے رزق دیا اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ یہ تو قرآن کریم کے اندر حلال کھانے کا جا بجا تاکیدی طور پر حکم موجود ہے۔ اس کے علاوہ بعینی آپ کے اس سوال کا جواب کہ کیا حرام کھانے والے کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں، ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کے قافلوں کی پوری منظر کشی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ قافلہ ہے، وہ قافلہ چلا جا رہا ہے، اور وہ پورا دن چل کر کے رات کو انہوں نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا، تھکے ہارے ہوئے، اور بس جلدی غذا کا انتظام کر کے، خوراک کا انتظام کر کے سارے کے سارے قافلے کے لوگ سونے لگ گئے۔ اب ایک آدمی ہے، وہ باقاعدہ سراہی سے پانی نکالتا ہے، وضو کرتا ہے، مصلی بچھاتا ہے، اور نماز پڑھتا ہے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کرتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ اب ابن ماجہ کی اس حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کا یہ مانگنا، یہ ادا اتنی زیادہ پسند آتی ہے، اتنی یہ ادا بھاتی ہے کہ اللہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تشریف لے آتے ہیں اور پھر اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب ایک طرف یہ نقشہ کھینچا، ایک اور طرف نقشہ کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی طرح قافلہ چلا اور وہ پورا دن چلتا رہا، ایک جگہ جا کر انہیں پڑاؤ ڈالا، اور پھر رات کو سارے کے سارے سو گئے۔ اب یہ آدمی وضو کر کے، مصلی بچھا کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے، لیکن اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور وہ پہلے والے قافلے کے بارے میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لا کر کے اس کی دعا کو قبول کرتے، اور اب وہی کام ایک اور آدمی کر رہا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ حدیث کے اندر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، قد غذی جسدہ بالحرام فأنا یستجاب لہ الدعاء۔ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، قد غذی جسدہ بالحرام، اس کے جسم میں حرام کا خون گردش کرتا ہے، اس کے جسم اور باڈی کو حرام خوراک کو غذا دی گئی ہے، فأنا یستجاب لہ فی الدعاء، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے اس کی دعا کو قبول کیا جا سکتا ہے؟ تو پتہ چلا حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو تو رزق حلال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت ہے معجم اوسط طبرانی کے اندر، غالباً مجھے یاد آئی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں باقاعدہ مخاطب کر کے فرمایا، یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ کیا فرمایا؟ اے سعد اطب مطعمک، اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ، اے سعد اپنے کھانے کو حلال، طیب، طاہر، پاکیزہ بناؤ، تکن مستجاب الدعوہ، تم ہو جاؤ گے مستجاب الدعوات، دعاؤں کے قبولیت والے فرد بن جاؤ گے۔ لہذا اگر قبولیت دعا چاہتے ہو تو حلال رزق کا اہتمام کرو۔ www.darsequran.com